سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی بڑے تبصرے کیے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن کے حوالے سے۔ میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی آزاد ڈیجیٹل میں یہ کہا تھا، میں دوبارہ دہرا دوں۔ فیڈل کاسترو سے کسی نے پوچھا تھا اس وقت کہ امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، تو اس نے پوچھا کون سا کینڈیڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے؟ تو اس نے کہا تھا یار دونوں کینڈیڈیٹ یہودیوں کی تابعداری کرنے کے حوالے سے سیم ایجنڈے پہ ہوتے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ کا ہر پریزیڈنٹ اسرائیل اور یہودی لابی کی خدمت گزاری کے لیے جناب اپنے آپ کو سبمٹ اور سبلم کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ تھوڑا سا سمپل طریقے سے، ہمبل طریقے سے، پولائٹ طریقے سے یہودیوں کی پلانز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ریپبلکنز ہیں وہ بڑا ہارشلی، ایموشنلی، انتھوزسٹکلی وہ جناب اسرائیل کے اور یہودیوں کے اور زائنسٹ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری دنیا کے اندر اور امریکہ کے اندر وہ جد و جہد اور تگ و دو کرتے ہیں۔ فرق دونوں میں کوئی نہیں ہے۔ تو میں تو کم از کم ذہنی طور پہ بالکل کلیئر ہوں، ابھی فالتو کا اس کے اوپر ہم تبصرے کر کے یہ سوچیں فلاں بہتر یا فلاں نقصان دہ۔ اور ایک چیز بڑی کلیئر ہے جس کی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اور اسپیشلی امریکن پالیٹکس پہ نظر ہے، اور اسپیشلی امریکن ڈیپ سٹیٹ CIA کے جناب سٹائل آف ورکنگ پہ اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ امریکہ 100% وہاں کی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈھکوسلے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ کے جناب ڈیموکریٹ سامنے آ گئے، کبھی ریپبلکن سامنے آ گئی، یہ پری پلانڈ جناب وہ چینج آف ٹیسٹ کے لیے جناب یہ ان کی ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ لے کے آتی ہے مختلف مہرے۔ اصل میں ساری کی ساری اسٹریٹجی اور پالیسیز وہ ان کی چلتی ہیں، ابھی بھی انہی کی چلنی ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کا سب سے زیادہ انپریڈکٹیبل شخصیت ہے، انریلائبل شخصیت ہے، اور میری ذاتی رائے میں پوچھیں تو میں تو حیران ہوں کہ امریکنز کے اوپر کہ اللہ کی طرف سے جناب ان کے اوپر یہ جناب انعام ہے یا عذاب ہے، یا وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جس شخص نے سر عام اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کہا ہو کہ میری بیٹی جناب اگر یہ میری بیٹی نہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ ڈیٹ کرتا۔ اب یہ ساری دنیا نے سنا، اس پہ کوئی شرماہٹ نہیں، کوئی لجاہٹ نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ تو جب ایسی شخصیت اور پرسنالٹی کو امریکنز اپنا پریزیڈنٹ بنائیں گے تو پتہ نہیں ابھی اللہ کا انعام ہے یا اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر۔ مجھے نا وہ کسی زمانے میں جب ہم ینگ ہوتے تھے تو ایک اشتہار لگا کرتا تھا، اے خدا میرے ابو سلامت رہیں، میرے ابو نے لی ایک بیمہ پالیسی۔ یہ اسٹیٹ لائف کا جو ہے ایک اشتہار ہوتا تھا۔ تو مجھے شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے بینگ اے پاکستانی کہ PTI کے لیڈر نقدہ کوکا، قیدی نمبر 804 اور بانی تحریک انصاف سمیت ساری کی ساری PTI جناب اے خدا میرے ابو سلامت رہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے گنگناتے پھر رہے ہیں، لہلہاتے پھر رہے ہیں، اور جناب ڈسکو ڈانس، لنگی ڈانس، بیلے ڈانس، ہر قسم کا ڈانس جناب کرتے پھر رہے ہیں کہ اے خدا میرے ابو سلامت رہیں۔ شرم کی بات ہے جس امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کا منافقانہ انٹرویو دے کر، اور جس امریکہ کے خلاف ہم کوئی غلام ہیں کا منافقانہ بیانیہ لے کر آپ نے پاکستان کے اندر پاک فوج کے خلاف نفرت کو پروان چڑھایا، آج اے خدا میرے ابو سلامت رہیں کہ عملی تصویر بن کے بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کا ہر لیڈر وہ فرنٹ فٹ کے اوپر جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ابا جی ماننے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، اور ساری امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابا جی آئیں گے اور جناب یہاں کے ہمارے مقامی ابا جی کو جناب رہائی دلائیں گے۔ انٹرنیشنل ابا جی سے مقامی ابا جی کی رہائی کی توقع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو شرم سے ڈوب مار جانا چاہیے، اور خصوصاً گٹر کا پانی لے کر چلو بھر اس میں جو مقامی ابا جی ہیں جنہوں نے پوری پاکستان کی عوام کو اس منافقانہ عیارانہ اپنا بیانیہ جو تھا اس کے ذریعے سے گمراہ کیا، اور تحریک
فساد فی الارض اور سیاسی فتنہ خوارج پاکستان کے اندر شروع کیا، ان کو تو سب سے پہلے جناب انٹرنیشنل ابا جی کی غلامی اختیار کرنے پہ جو ہے وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے۔ اب جہالت کا اندازہ لگا لیں، میں نے اپنی آنکھوں دیکھا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دونوں پہلے جو ادوار ختم ہوئے تھے نا، اس میں بنیادی کردار یہ مشاہد حسین سید صاحب کا تھا۔ یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ، پھر پارٹی کے جناب وزیر اطلاعات، اور پھر رائٹ ہینڈ، اور پھر ان کو الٹے سیدھے مشورے دینا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جناب کڑاکے کر دیں گے، ایک لفظ بڑا مشہور ان کے منہ سے نکلا کرتا تھا، کڑاکے کر دیں گے۔ انہوں نے جناب کڑاکے نکالتے نکالتے جناب 90 میں اور 96 میں نواز شریف صاحب کے کڑاکے نکلوا دیے تھے، فوج سے ٹکروا کے، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروا کے، عدلیہ سے لڑائی کروا کے۔ بنیادی طور پر مشاہد حسین سید صاحب کے سر سے اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچا ہوا ہے۔ اب یہ اپنی توجہ لینے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو اریٹیٹ کرنے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی توجہ لینے کے لیے اس قسم کی درفتنیاں وہ چھوڑتے رہتے ہیں، جو بالکل بیس لیس اور انتہائی ایب نارمل قسم کی ہوتی ہیں۔ اب یہ بات کوئی سننے والی ہے جس کو تھوڑا سا بھی سیاست کی ایچی بیچی پتہ ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس اور ریجنل پالیٹکس کی، وہ سمجھتا ہے کہ ریاست کا ایک پریزیڈنٹ جو رہا ہو، عالمی سپر پاور وہ ریاست ہو، اس کا جو پریزیڈنٹ 4 سال گزار چکا ہو، 5 سال، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ پاکستان کے اندر اور کون کون پولیٹیشین ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں نواز شریف کون ہے، وہ جانتا ہی نہیں آصف زرداری صاحب کون ہے، وہ جانتا ہی نہیں اس وقت چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کا کون ہے، دنیا کی پہلی اسلامی جناب ایٹمی پاور۔ لیکن یہ خود بھی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی یہ اس قسم کی جناب درفتنیاں اور چولیں جو ہیں وہ مار رہے ہیں۔ ورنہ مشاہد حسین سید صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب وہ کال آئے گی، انہوں نے آج سے 2-3 مہینے پہلے بھی یہ درفتنی چھوڑی تھی کہ بس جی وہ ڈونلڈ ٹرمپ بنے گا، وہ ایک کال کرے گا اور بانی تحریک انصاف جناب ڈانس کرتے کرتے جناب ٹھمکے مارتے مارتے اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے، اور پھر جناب وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر ان کا استقبال ہوگا، آئیے آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں، تم کو شکر ہے پھر بھی آئے، تو ماہی آوے گا تے پھولا نال دھرتی سے جاواں گی، چلانگی پکھیاں سے بڑا کچھ کہن گی، اکھیاں والا ماحول بنا ہوا۔ یہ انہوں نے پہلے بھی بات کہی تھی۔ لیکن مشاہد حسین سید صاحب، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، شکیل آفریدی یہاں پر موجود ہے، جو امریکہ کا سب سے فیوریبل، امریکہ کے لیے، امریکہ کی عوام کے لیے، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، امریکہ کی CIA کے لیے، امریکہ کی FBI کے لیے، امریکہ کے پینٹاگون کے لیے اور امریکہ کے میڈیا کے لیے سب سے خطرناک ایلیمنٹ اگر کوئی تھا پچھلی صدی میں بھی اور اس صدی کے پہلے جناب 10-11 سالوں میں بھی، وہ اسامہ بن لادن تھا۔ اور اس اسامہ بن لادن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جس پاکستان کے غدار نے اور جاسوس نے بنیادی کردار ادا کیا تھا، آج تک نہ ڈیموکریٹس کی حکومت اور نہ آپ کی ریپبلکن حکومت اس کو پاکستان سے اپنی کسٹڈی میں نہیں لے سکی۔ آپ کہتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف ایک فون کے اشارے پہ پاک فوج لیٹ جائے گی، اسٹیبلشمنٹ لیٹ جائے گی، یہ آپ کی اپنی غلامانہ سوچ تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کی اپنی غلامانہ شخصیت کی عکاسی تو ہو سکتی ہے، یہ آپ کے اپنی غلامانہ بیک گراؤنڈ کی عکاسی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ پوری پاکستانی قوم، پاکستان کے ماس مائنڈ، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کا کم از کم یہ مزاج اور یہ طبیعت کی عکاسی نہیں کرتا۔ اچھا، آپ نے زلمے خلیل زاد کی بات کی، یہ دنیا کا نامی گرامی پرو جیوز یہودیوں کا زائنسٹ یہ جناب پرسنالٹی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی رائٹ ہینڈ ہے، اور آبویسلی جو بھی زائنسٹ ہوگا، صہیونی ہوگا، یہودی ہوگا، وہ بانی تحریک انصاف کا اور قیدی نمبر 804 کا اور نگتا کوکا کا وہ سپورٹر تو لازمی ہوگا۔ یہ تو طے شدہ ہے، پچھلے 1.5 سال سے یہ بات تشت ازبام ہو چکی ہے اور طے ہو چکی ہے، اور وجہ بھی سب کو پتہ ہے، پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی، کہ کیوں صہیونی اور یہودی بانی تحریک انصاف کے پیچھے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ زلمے خلیل زاد بھی ہے، اس کے پیچھے بھی وہ پوری صہیونی اور ایلومناتی وہ نیٹ ورک ہے کہ جو
جس نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم نے امریکہ کے اندر اور اپنی جتنی عالمی سطح پہ تمہارے لنکس ہیں تم نے استعمال کر کے بانی تحریک انصاف کو چھڑوانے کی کوشش کرنی ہے. یہ اپنی پوری کوشش کریں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اور پاکستان کی فوج بھی وہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتی نا, نہ ہی وہ ان کے ماتھے پہ بدو لکھا ہوا ہے. انہوں نے بھی بڑے بروقت طریقے سے کچھ چیزوں کو مینیج کیا ہے, جو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ سعودی عرب کا دورہ اور پھر محمد بن سلمان ہز ایکسلنسی سے جو پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات. لیکن جو زلمے خلیلزاد کا آپ نے پوچھا ہے, یہ سارے کا سارا وہ زائنسٹ اور ایلومیناتی نیٹ ورک ہے کہ جو اربوں کھربوں ڈالرز لگا کے گولڈ سمتھ خاندان, اسرائیل اور صہیونی نیٹ ورک کے ذریعے سے وہ اس کوشش میں ہے کہ بانی تحریک انصاف کو جناب چھڑایا جائے اور بچایا جائے. اچھا, ایک چیز تو آپ کو پتہ ہے کہ ایس آئی ایف سی جو ایک پورا ادارہ بنا ہے وہ پاک فوج اور خصوصاً پاکستانی فوج کے جو چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب, ان کی سپرویژن میں ان کی جناب جو ڈائنامک پرسنالٹی ہے اس کی جناب لیڈرشپ میں جو ہے وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور اللہ پاک کے کرم سے ڈالرز کو کنٹرول کرنا, مہنگائی کو کنٹرول کرنا, انویسٹمنٹ کو لے کے آنا, شنگھائی تعاون تنظیم کو جناب انعقاد کرنا اس کے اجلاس کا, پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا, پاکستان میں آئی ایم ایف کا نیا جناب معاہدہ کروانا, یہ جتنے بیسیوں قسم کے جناب فائنینشیل سوشل پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں اس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کا ایک بنیادی رول اور کردار ہے, اور پاک فوج کے اس کی ایک وجہ ہے. اس وقت جو اس خطے کے پورے حالات ہیں نا, ایران, اسرائیل, غزہ, لبنان, حماس اور حزب اللہ, اس میں سعودی عرب کو پاکستان کی فوج کا ساتھ چاہیے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے اس وقت عالمی سیاست کا کہ سعودی عرب کا سروائیول حرمین شریفین کی حفاظت سے لے کے ان کے شاہی خاندانوں کی حفاظت تک وہ پاک فوج کے جوان اور افسر کے مرہون منت ہے. یہ بات میری سن لے پوری پاکستانی قوم, آزاد سیاست کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے. قطر کا شاہی خاندان کی حفاظت بھی پاک فوج کے افسر اور جوان کر رہے ہیں, یو اے ای کے شاہی خاندان کی حفاظت بھی, سعودی عرب کے شاہی خاندان کی حفاظت بھی, اور حرمین شریفین کی حفاظت تو ہمارا مذہبی فریضہ ہے. لیکن اس پہ ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے دور اقتدار میں ایک بات کہی تھی, بڑی انٹرنیشنل لیول پہ اس کا جناب فیم ملا تھا. اس نے کہا تھا سعودی عرب کے حوالے سے کہ ہم بے وقوف اور پاگل ہیں کہ ہم مفت میں جناب سعودی عرب کی حفاظت کریں. تب پیسہ روکڑا ڈالرز. اب سعودی عرب کے اندر جو امریکن فوجی ہے وہ پڑتا ہے $5,000 میں, لیکن پاکستان کا فوجی اور جوان اور افسر وہ $200 کیا $100 میں بھی اگر انہیں پڑے گا تو وہ عزت اور احترام, وقار اور خوشو و خضوع کے ساتھ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں سے لے کے سعودی عرب کی اور حرمین شریفین کی وہ حفاظت کر رہا ہے اور کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی حکمرانوں اور سعودی اسٹیبلشمنٹ کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ بننے کے بعد پہلا فون جناب اس کو کیا محمد بن سلمان کو, ان کے لیے پاک فوج اور پاک فوج کا آرمی چیف بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کل پوری دنیا نے جناب دیکھ لیا. تو جن کے دماغ کے اندر یہ خناس اس وقت بھرا ہوا ہے نا, پاکستان کے میڈیا, مشاہد حسین سید سے لے کے وہ لیڈنگ ٹی وی چینل کا ایک 2 نمبر صحافی جس نے فارم 45 اور 47 کا شوشہ سب سے پہلے 5:30 بجے اپنے چینل میں بیٹھ کے چھوڑا تھا, کہ جو کل بھی کہتا رہا, پرسوں بھی, امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی جھوٹ کا پرندہ, اس میں بھی وہ جھوٹ تر جھوٹ بولتا رہا کہ جناب 6 لاکھ ووٹرز پاکستانی, ان کے ساتھ 100% کمٹمنٹ, اور بانی تحریک انصاف کی فوٹو لے کر جناب ڈونلڈ ٹرمپ جناب پوری کمپین چلاتا رہا. منافق اعظم, یزید اعظم, وہ شخص, اس کا نام لینا بھی میں اپنے منہ سے گوارا نہیں کرتا, جو باہر کے بیرونی ایجنڈے پہ اس وقت جناب ڈالرز کی تھاپ پہ ناچ رہا ہے. اس کے اس جھوٹ کے اوپر جناب کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کو دلچسپی نہیں ہے اس وقت جناب بانی تحریک انصاف یا قیدی نمبر 804 سے. اس وقت امریکہ, سعودی عرب اور انٹرنیشنل پالیٹکس پاک فوج اور آرمی چیف کے ارد گرد گھوم رہی ہے.